بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 71 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور حالات۔ اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ائمہ اربعہ جو ہیں ان میں سے جو تیسرے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے تعارف اور حالات کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پیدائش جو ہے وہ 164 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد کا نام محمد تھا اور دادا کا نام حنبل تھا۔ اصل میں یہ حنبل جو ہے یہ ان کے دادا کا نام تھا، دادا کی نسبت سے ان کو ابن حنبل کہا جاتا ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ شیبان سے تھا، جس طرح امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ فقہاء احناف میں سے مشہور امام ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ شیبان سے تھا۔ تو اس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی شیبان سے تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو دادا تھے وہ سرخس کے والی تھے، لیکن والد جو ہے وہ فوج میں ایک معمولی عہدے پر کام کرتے تھے، یعنی دادا جو ہے وہ سرخس کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے جو ہے وہ والی تھے، گورنر تھے۔ یہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے یہ ایران کا ایک ضلع ہے، اور یہ ترکمانستان اور ایران کے بارڈر کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ جو ہے وہ پڑتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ترکمانستان کے بارڈر کے اوپر یہ جو ایران کا ضلع ہے اس کے جو ہے وہ ان کے دادا حنبل جو ہے وہ والی رہے۔ والد جو ہے وہ فوج کے اندر معمولی نوکری کرتے تھے، کوئی معمولی عہدے پر کام کرتے تھے، کوئی زیادہ جو ہے وہ مشہور نہیں تھے، اور کوئی بڑا عہدہ ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد بڑے سخی اور مہمان نواز تھے۔ جتنے بھی جو ہے وہ عرب وفود آتے تھے ان کی بڑی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور خوب خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ خراسان سے جب بھی وہ جو ہے وہ خراسان کی طرف جب بھی کوئی عرب کا وفد آتا تو اس کی وہ مہمان نوازی کرتے رہے، لیکن بعد میں خراسان سے وہ پھر بغداد تشریف لے گئے تو ان کی مالی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر جا کر بغداد میں ہی ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت کے کچھ ہی عرصے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے والد کی عمر 30 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ ان کے والد کی عمر جو ہے وہ 30 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی پرورش ان کی والدہ نے اور ان کے چاچا نے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ شروع ہی سے ہی بڑے ذہین، پروقار، سنجیدہ طبع اور عبادت سے شغف رکھنے والے تھے، یعنی کہ بچپن سے ہی ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ بڑے ذہین تھے اور بڑے ہی پروقار شخصیت کے مالک تھے، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، اور عبادات کے اندر جو ہے وہ شغف رکھنے والی شخصیت تھے۔ 4 سال کی عمر میں ہی انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، یعنی یہ ان کی ذہانت کی دلیل ہے کہ انہوں نے 4 سال کی عمر میں ہی قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اور اتنی کم عمری میں ہی انہوں نے پورا قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر لیا تھا۔ حدیث رسول اور آثار صحابہ آپ کا پسندیدہ موضوع تھا، اور ابتداءً امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم حاصل کی، یعنی کہ حدیث رسول اور آثار صحابہ کے اندر جو ہے وہ زیادہ دلچسپی تھی، باقی فقہی مسائل کے اندر زیادہ ان کو دلچسپی نہیں تھی، زیادہ جو ہے وہ حدیث رسول اور آثار صحابہ سے وہ شغف رکھتے تھے، یہی ان کا جو ہے وہ پسندیدہ موضوع تھا، اور اسی کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی۔ ابتداءً جو انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کی، یعنی کہ جو کہ احناف کے ایک بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بصرہ، کوفہ اور حجاز کے مختلف شہروں میں جا کر جو مشہور زمانہ محدثین تھے ان سے
حدیث کا علم پڑھا، ان سے حدیث حاصل کی۔ شروع میں تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا علم، اور پھر اس کے بعد حدیث کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا، بصرہ، کوفہ اور حجاز کے جو مختلف علاقے تھے اور وہاں پر رہنے والے جو مشہور زمانہ محدثین تھے ان سے جا کر انہوں نے حدیث پڑھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے وہ حجاز کے سفر میں ملاقات ہوئی، اور ان سے ملاقات کے بعد ان کو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بڑے وہ متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد ان سے بھی جو ہے وہ زانو تلمذ طے کیا اور ان سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشہور اساتذہ تھے ان میں سے سفیان بن عیینہ ہیں اور ابن الحمام ہیں، یعنی کہ جو کہ عبد الرزاق بن الحمام جو ہے، جو کہ صنعاء میں رہتے تھے، یمن کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی انہوں نے جا کر ان سے تعلیم حاصل کی، اور یہ ان کے مشہور اساتذہ ہیں، ان کی مرویات کا علم ان سے وہاں جا کر حاصل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بغداد سے مکہ جو ہے وہ پیدل حج کے لیے تشریف لے جاتے اور انہی اسفار میں علم کی پیاس بھی بجھاتے، یعنی حج کے لیے بھی جو ہے وہ پیدل حج بھی بار بار کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے، اور یہ جو طلب علم کے اسفار ہیں ان میں یہ حج کے اسفار بھی ہیں، ان میں بھی وہ اپنے علم کی پیاس بجھاتے تھے، اور جو ہے وہ ان اسفار میں انہوں نے مشکلات بھی برداشت کی، جو ہے وہ بغداد سے، چونکہ بغداد میں رہتے تھے، وہاں سے مکہ تک جو ہے وہ پیدل سفر کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے، اور اکثر حج جو ہے وہ کیے ہیں، زیادہ حج کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ پیدل بھی تھے، پیدل چل کر وہاں تک گئے اور علم بھی وہاں رہ کر جو ہے وہ مکہ میں حاصل کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے بھی وہی علم حاصل کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان اسفار میں مشکلات بھی پیش آئیں، ظاہر سی بات ہے جب پیدل سفر کر رہے تھے، بغداد سے مکہ کافی فاصلہ ہے، اس میں مشکلات بھی پیش آتی تھی، مالی تنگی بھی ہوئی، لیکن علم کی طلب میں یہ مشکلات ان کی رکاوٹ نہیں بن سکی۔ کسی قسم کی کوئی مالی تنگی ہو یا دیگر کوئی مشکلات ہوں، وہ ان کے علم کی طلب میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکی ہے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، ان کا جو شوق تھا انہوں نے وہ پورا کیا ہے، اور وہ علم کی جو دولت ہے اس کو حاصل کرنے کے مقابلے میں یہ جتنی بھی مشکلات تھیں وہ ان کے سامنے ہیج تھیں، ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور مالی تنگی کے باوجود بھی انہوں نے یہ اسفار کیے ہیں اور علم کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ تنگدستی کی وجہ سے، مالی تنگی کی وجہ سے مزدوری کر کے بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے گزارا کیا ہے اور گزارا کرتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے وہ یمن میں مقیم تھے، مالی حالات اچھے نہیں تھے، جو ہے وہ ان کے جو محدث تھے عبد الرزاق ابن الحمام رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو ہے ان کی کوئی مدد کرنا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، امداد لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے اندر استغنا کی صفت پائی جاتی تھی، کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے، اسی لیے اپنے استاد سے بھی جو ہے وہ کوئی مالی اعانت وصول نہیں کی، کوئی مالی مدد قبول نہیں کی۔ خود ٹوپیاں بن کر گزارا کرتے تھے، یعنی کہ کسی سے کوئی چیز لینے کی بجائے خود محنت کر کے، خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ مزدوری کر کے ٹوپیاں بن کر گزارا کیا کرتے تھے اور کسی سے کوئی چیز وصول نہیں کرتے تھے۔ کپڑے چوری ہونے کا واقعہ، ایک دفعہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ جو ہے وہ کپڑے ان کے چوری ہو گئے اور کئی دنوں تک پھر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکے۔ ایک جو ان کا ساتھی تھا، طالب علم دوست تھا، اس نے جو ہے وہ اصرار کیا کہ کچھ رقم لے لو اور ان سے کپڑے بنا لو، لیکن انہوں نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا، لیکن اس نے نہیں چھوڑا چونکہ وہ دوست تھا اور کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ادھار لینا ان سے گوارا نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس شرط پر جو ہے وہ ان سے پیسے لیے کہ میں جو تمہارے نوٹس ہیں وہ صاف لکھ کر دے دیتا ہوں تو تم مجھے اس کا معاوضہ دے دو، تو لہٰذا میں اس سے کپڑے بنوا لوں گا۔ اس طرح سے پھر ان کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ہوا۔ کپڑے چوری ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے تن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں،
استغنا کی صرف اتنی جو ہے وہ اس قدر غالب تھی ان کی طبیعت پر کہ کپڑے چوری ہو گئے اور بدن پر کپڑے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مدد کسی سے لینا گوارا نہیں کی۔ اس شرط پر ان سے پیسے لیے کہ میں تمہارے نوٹس جو ہیں ان کو صاف کر کے لکھ دوں گا، تم اس کے معاوضے کے طور پر مجھے رقم دے دو، اور پھر اس رقم سے انہوں نے کپڑے بنا کر پہنے اور پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے قوی الحافظہ تھے، ہزاروں حدیثیں جو ہیں وہ ان کو یاد تھی، پھر بھی اس کے باوجود بھی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جو حدیث سنتے اسے لکھ لیتے تاکہ حدیث رسول نقل کرنے میں غلطی نہ ہو۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چونکہ بڑا جو ہے وہ نازک معاملہ ہے، تو اس میں ان کی یہ احتیاط تھی۔ قوی الحافظہ بھی تھے، ہزاروں حدیثیں یاد بھی تھی، پھر بھی حدیث کوئی سنتے تو اسے لکھ لیا کرتے تھے تاکہ جب میں اسے نقل کروں تو کسی قسم کی غلطی نہ ہو، جس طرح شیخ سے سنی ہے اسی طرح آگے نقل کر سکوں۔ فقہائے عصر سے فقہ بھی پڑھی، یعنی کہ حدیث کا شوق تھا، حدیث کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فقہ بھی پڑھی، جو ان کے زمانے کے فقہا تھے ان سے جو ہے وہ فقہ کا علم بھی حاصل کیا، لیکن زیادہ رجحان حدیث اور آثار کی طرف تھا اور زیادہ محنت بھی انہوں نے اسی کے اندر کی ہے۔ 40 سال کی عمر میں درس و تدریس کا سلسلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے شروع کر دیا تھا اور پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس میں بھی سنت رسول کی اتباع تھی، جس طرح 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے بھی 40 سال کی عمر میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ طلبہ حدیث کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے مدرسے سے متعلق تھی، سینکڑوں قلم دوات لیے ہر وقت لکھنے کے لیے تیار رہتے تھے کہ جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کوئی روایت سنائیں گے تو ہم اس کو لکھ لیں گے۔ بہت بڑی تعداد نے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث کے علاوہ فقہی آراء اور فتاوی لکھنے کے روادار نہ تھے، یعنی کہ ان کا یہ موقف تھا کہ فقہی آراء اور فتاوی جو ہے وہ نہ لکھے جائیں بلکہ صرف احادیث ہی لکھی جائیں۔ ان کا شوق تھا، ان کی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں محبت تھی کہ وہ حدیث کے علاوہ لکھنے کے روادار نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے جو ہے وہ ان سے فقہی مسائل بھی لکھے ہیں، اور اس طرح جو ہے ان کی فقہی آراء کو بھی مدون کیا ہے، جو کہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ مسائل امام احمد ابن حنبل، مسائل الامام احمد ابن حنبل، یہ جو ہے وہ کئی جلدوں میں یہ ان کے فقہی آراء جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں اور مدون حالت میں ملتی ہیں۔ یہ ان کے شاگردوں نے ان کی جو فقہی آراء ہے وہ لکھی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور حالات جو ہے وہ تفصیل سے پڑھے ہیں۔ ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی خدمات اور ان کا دور ابتلا۔ اس بارے میں ہم اگلے سبق میں تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔